آپ تمام ناظرین کو میرے طرف سے سلام عرض ہے۔ دوستو آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں چند اہم سوالات و جوابات کو لے کر جو آپ کے بی پی ایس سی کے امتحانات میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور یہ 24واں سیریز ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آپ کو ایک بھی سوالات مس نہیں کرنا ہے اور ویڈیو میں لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے۔ آج کے سیشن کا سب سے پہلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے۔ سوال نمبر 1، میری یادوں کے چنار کس کا ناول ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں کرشن چند، پریم چند، بیدی اور منٹو۔ 4 آپشنز ہیں، بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی کرشن چند۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، ماچس کس کا افسانہ ہے؟ ماچس کس کا افسانہ ہے؟ آپشنز ہیں بلراج منیرا، بلراج کومل، انتصار حسین اور پریم چند۔ یہ 4 آپشنز ہیں، بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی بلراج منیرا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ دستک کس کا افسانہ ہے؟ دستک کس کا افسانہ ہے؟ آپشنز ہیں منٹو، بیدی، کرشن چندر اور اپیندر ناتھ اشک۔ بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا پہلا یعنی منٹو۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، سفر نامہ مصر و شام کس کا ہے؟ سفر نامہ مصر و شام کس کا ہے؟ آپشنز ہیں حالی، شبلی، جوش اور فراق۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا یعنی شبلی نعمانی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 5 جو آپ کی اسکرین پر ہے، مثنوی قطب مشتری کس نے لکھی؟ یہ ریپیٹ سوال ہے دوستو۔ آپشنز ہیں وجہی، غواسی، ابن نشاطی اور مجتبی۔ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی ملا وجہی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ قنوتی شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ ٹھیک ہے، قوالی شاعر نہیں ہے، قنوتی شاعر۔ قنوتی شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ آپشنز ہیں میر، غالب، جوش اور فراق۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا پہلا یعنی میر۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ میر کی شاعری کے کل کتنے دیوان ہیں؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ میر کی شاعری کے کل کتنے دیوان ہیں؟ آپشنز ہیں 5، 6، 7 اور 8۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا یعنی 6۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف، سوال نمبر 8 جو آپ کے اسکرین پر ہے کہ گلے تر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپشنز ہیں مخدوم، جوش، فانی اور درد۔ تو اس سوال کا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی مخدوم، محی الدین۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، آدمی نامہ کس کی نظم ہے؟ یہ ریپیٹ سوال ہے، آدمی نامہ کس کی نظم ہے؟ آپشنز ہیں نظیر، چک بست، اقبال اور جوش۔ تو اس سوال کا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی نظیر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، خواجہ حیدر علی کا تخلص کیا ہے؟ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال۔ خواجہ حیدر علی کا تخلص کیا ہے؟ آپشنز ہیں مومن، جوش، آتش اور ناسخ۔ تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا تیسرا یعنی آتش۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 11 جو آپ کے اسکرین پر ہے کہ الطاف حسین شاعر کا تخلص کیا ہے؟ ٹھیک ہے، الطاف حسین شاعر کا تخلص کیا ہے؟ آپشنز ہیں حالی، معانی، ولی اور میر۔ تو بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا پہلا یعنی حالی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے، اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ غزل ہے، نظم ہے، رباعی ہے یا مثنوی ہے؟ تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے پہلا یعنی غزل۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بہت ہی کامن سوال ہے دوستو۔
اور ریپیٹ سوال ہے. آپشنس ہیں حیدرآباد, بمبئی, آگرہ اور دہلی. تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سوال کا رائٹ آنسر دے دیا ہوگا. اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا تیسرا یعنی آگرہ. اگلا سوال ہے سوال نمبر 14 جو آپ کی اسکرین پر ہے کہ غزل کے لغوی معنی کیا ہے. بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال. جانوروں سے بات کرنا, عورتوں سے بات کرنا, خودی سے بات کرنا اور حسن کی تعریف کرنا. یہ 4 آپشنس ہیں. بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا. یہ بھی سوال بہت ہی آسان ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا رائٹ آنسر دے دیا ہوگا. دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے دوسرا یعنی عورتوں سے بات کرنا. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں. ایک سوال ہے. آپشنس ہیں مطلع, مقطع, قافیہ اور ردیف. تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی مطلع. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 16 کہ غالب کا مقام پیدائش کیا ہے, یعنی جائے پیدائش کیا ہے. دہلی, آگرہ, لکھنؤ اور حیدرآباد. تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا یعنی آگرہ. غالب کا مقام میں پیدائش یعنی جائے پیدائش کیا ہے تو آگرہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان, اردو کا پہلا صاحب دیوان. بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال. شاعر کون ہے. یہ ہمارا 17واں سوال ہے. آپشنس ہیں ولی, قلی قطب شاہ, میر اور غالب. تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا یعنی قلی قطب شاہ. اگلا سوال ہے سوال نمبر 18 جو آپ کے اسکرین پر ہے کہ سرمد ثانی کسے کہا جاتا ہے. سرمد ثانی کسے کہا جاتا ہے. آپشنس ہیں امجد, انیس, حالی اور رواں. یہ 4 آپشنس ہیں آپ کے پاس. بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا. تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی امجد. پڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف. سوال نمبر 19 جو آپ کے اسکرین پر ہے کہ سبرس داستان کس نے لکھی. سبرس داستان کس نے لکھی. سبرس ایک کتاب ہے اور وہ کون سی صنف ہے تو داستان ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس نے لکھی, اس کے رائٹر کون ہے. آپشنس ہیں وجیح, غواسی, نصرتی اور میر امن. تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی ملا وجیح. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 20 جو آپ کے اسکرین پر ہے. غزل میں ہم وزن الفاظ کو کیا کہتے ہیں. غزل میں ہم وزن الفاظ کو کیا کہتے ہیں. آپشنس ہیں قافیہ, ردیف, مطلع اور مقطع. تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا پہلا یعنی قافیہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 21 جو آپ کے اسکرین پر ہے کہ حالی کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے. حالی کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے. آپشنس ہیں میر, غالب, آتش اور ناصر. تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا یعنی غالب. اگلا سوال ہے سوال نمبر 22 جو آپ کے اسکرین پر ہے کہ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں. ریپیٹ سوال ہے دوستو. ریپیٹ سوال بار بار اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی مشق بہت اچھی ہو جائے. آپشنس ہیں مطلع, قافیہ, ردیف اور مقطع. سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے کہ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں. تو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا چوتھا یعنی مقطع. پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 23 یادگار غالب کتاب میں کس شاعر کی سوانح ہے. یادگار غالب کتاب میں کس شاعر کی سوانح ہے. آپشنس ہیں میر, اقبال, جوش اور غالب. اس کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا چوتھا یعنی غالب. اگلا سوال ہے سوال نمبر 24 کہ غالب کی سوانح کے بارے میں. سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے. غالب کی سوانح کے بارے میں لکھی گئی کتاب کا نام کیا ہے. بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال. ٹھیک ہے, آپشنس ہیں نوادر غالب, یادگار غالب, سوانح غالب اور افکار غالب. 4 آپشنس ہیں آپ کے پاس. بتائیے اس سوال کا رائٹ آنسر کیا ہوگا. تو دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا دوسرا یعنی یادگار غالب.
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو چند اہم سوالات و جوابات پر مبنی ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.